نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو اہلا و سہلا و مرحبا، آپ سب کو دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ ہم سب یہاں پہ ایک ہی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مل کر پڑھنا، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے ہمیں یہاں پر آج اکٹھا کیا ہے، اللہ کی محبت نے ہمیں آج یہاں پر جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص اور قبولیت عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے اور ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرمائے۔ آپ سب کا یہاں آنا مبارک ہو، آپ کا علم مبارک ہو، اور اس کے بعد آپ کا عمل اور آپ کی ساری زندگی برکتوں سے بھر جائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت بتائی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو گئے۔ آج ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سکینت ایسے لوگوں پر نازل ہوتی ہے، ایسی مجلسوں پر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے ایسی مجالس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر بھی اپنے پاس موجود فرشتوں میں کریں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ڈھونڈتے رہتے ہیں ذکر کی مجلسوں کو، کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو مل بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر جب وہ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ کیسے ڈھانپ لیتے ہیں؟ یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا تک کا خلا بھر جاتا ہے، اتنی کثرت سے فرشتے اس جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے بھی چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں کہ ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں، وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھ سے سوال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں نے ان کے اس سوال کو پورا کر دیا، یعنی میں نے ان کو اپنی جنت عطا کر دی۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس چیز سے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھ رکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق میں نے انہیں
بخش دیا۔ سبحان اللہ، اگر ہم اپنی بخشش کی نیت سے یہاں حاضر ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں نے بخش دیا ایسے لوگوں کو جو ذکر کی مجلس میں شامل ہوتے ہیں اور شامل ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں ان میں سخت گناہ گار بندے بھی موجود تھے، ایسے بندے کہ جو یہاں آنے کی نیت تو نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر کے یہ کلاس میں جا رہے ہیں، یہ ایسی مجلس میں شامل ہو رہے ہیں تو ہم بھی ہو کر دیکھ لیتے ہیں، صرف چیک کرنے کے لیے آئے تھے، تو ایسے لوگوں کو بھی آپ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو بھی میری بخشش مل جائے گی، ایسے لوگوں کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہمیں اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مجلس میں شامل ہوئے ہیں، اپنی مغفرت کا سوال کریں، جنت کا سوال کریں، جہنم سے پناہ مانگے، تاکہ فرشتے جا کر ہماری گواہی دیں کہ یا اللہ فلاں بندی تجھ سے جنت کا سوال کر رہی تھی، فلاں بندی تجھ سے جہنم سے پناہ مانگ رہی تھی، فلاں بندی اپنے گناہوں کی تجھ سے بخشش مانگ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ میں نے اس کو جنت عطا کر دی، میں نے اسے جہنم سے پناہ دے دی، اور میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا انشاءاللہ۔ تو ایسی مجالس میں شامل ہونے کی اتنی برکت ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتے ہیں۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ سب سے پہلے تلاوت سنیے۔ سورة الفاتحة۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آمین۔ سورۃ فاتحہ کی شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر کی طرف سے بڑے زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا۔ پھر فرمایا، اس دروازے سے یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے، یہ آج کے دن سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عنایت ہوئے ہیں، یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ اور وہ دو نور کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ جب بھی ان دونوں میں سے کوئی حرف تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت ہے۔ جیسے کہ سیدنا ابو سعید کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں اسی وقت حاضر نہ ہوا بلکہ نماز پڑھ کر گیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے دیر ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا
استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، تم اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں بلائے۔ پھر مجھ سے فرمایا تیرے مسجد سے باہر جانے سے پہلے میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو اجر و ثواب میں ساری صورتوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب آپ نے باہر آنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تم کو ایک صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہی سبع المثانی یعنی 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ کہاں دہرائی جاتی ہیں؟ نماز میں، ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث آتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور یوں بھی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا۔ اسی طرح بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ تو سورۃ فاتحہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان بات چیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس سورت کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو کیا ہم نے کبھی اس کو نماز میں پڑھتے ہوئے ایسا محسوس کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری باتوں کا جواب دے رہے ہیں؟ سورۃ فاتحہ پڑھتے وقت آرام آرام سے پڑھا کریں، یہ محسوس کیا کریں کہ میں یہ آیت پڑھوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا جواب دیں گے۔ جواب کے لیے رکا کریں، جس طرح ہم کسی سے بات کریں اور کوئی ہماری بات ہی نہ سنے تو کیا ہمیں اچھا لگے گا؟ اسی طرح دیکھیں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز میں سورۃ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا جواب دیتے ہیں، تو جواب کا انتظار کیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت جگہ بندوں کو شیطان کی شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا پس جب تو قرآن پڑھے تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں آیا اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابار ہی دے تو اللہ کی پناہ طلب کر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان سب ناموں کے ساتھ ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی طرح جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ تو پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دیکھیں قرآن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے شکر سے ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ تو ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ اس قرآن سے بڑھ کے کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں چلا کر لے کے آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مجلس میں بٹھایا، ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دی۔ تو بھرپور انداز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں دل سے، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہمیں نعمتیں ملی، سب سے بڑھ کے قرآن جیسی نعمت ملی، ہمیں اس نے قرآن سمجھنے کے لیے یہاں پہ لا کے بٹھایا، ان سب چیزوں کے لیے ہم دل سے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کرتے تو کائنات کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے ذکر اور شکر میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری تعریف کی، ہمارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم شکر نہیں ادا کرتے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ تملا المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے ہمارا میزان بھر جاتا ہے۔ تو کیا یہ مشکل الفاظ ہیں؟ ادا کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ چند سیکنڈ۔ تو اتنے ہلکے پھلکے سے الفاظ ادا کرنے سے میزان بھر دیا جاتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آیا اس حالت میں کہ اس کا سانس چڑھا ہوا تھا، وہ صف میں داخل ہوا، اس نے کہا، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہو، پاک ہو اور اس میں برکت دی گئی ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کی تو فرمایا، یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ اس شخص نے کہا، میں آیا، میرا سانس چڑھا ہوا تھا تو میں نے یہ کلمات پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو اوپر لے کے جائے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے شکر کی اتنی فضیلت ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد رحم والا، نہایت رحم والا۔ رحمان ہے، دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے کافر اور مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں، لیکن آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ رحمان یہ صفت سب کے لیے ہے دنیا میں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، لیکن رحیم صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے، جو کہ آخرت میں مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح قیامت کے دن کا مالک ہے، اسی طرح وہ دوسرے تمام دنوں کا بھی مالک ہے۔ یہاں قیامت کے دن کا ذکر اس لیے آیا کہ اس دن تمام مخلوقات کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ عارضی طور پر جو دنیا میں بادشاہت آج دی گئی ہے نا انسانوں کو، ہم پر حکمرانی دی گئی ہے نا، لیکن قیامت کے دن سب کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ بادشاہت صرف کس کی ذات کے لیے رہ جائے گی؟ اللہ رب العزت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور یہ دعویٰ ہم ہر نماز میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے بہترین دعا کی تلاش شروع کی کہ بہترین دعا کون سی ہے، اور میں نے سوچا کہ بہترین دعا وہی ہوتی ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں اس سے مدد مانگ رہے ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کو سب سے بہترین دعا پایا، کیونکہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد کا سوال کرتے ہیں۔ اسی طرح عبادت کہتے ہیں شدید محبت اور شدید تعظیم کو، انسان اپنے آپ کو ہر ایک کی غلامی سے آزاد کر کے ایک اللہ کا بندہ بن جائے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے، نہ اس کی محبت جیسی کسی سے محبت کرے اور نہ اس سے ڈرنے جیسا کسی سے ڈرے اور نہ اس کسی سے امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف کی گئی دعا سنتا ہے اور اس پر عطا فرماتا ہے، بلکہ انسانی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خود صدا لگاتا ہے، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے اپنی حاجات مانگے میں اسے عطا کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہے میں اسے بخش دوں؟ ہمارا رب تو خود عطا کرنا چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، میرے بندے مجھ سے سوال کریں،
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط مستقیم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ سیدھا اور صاف راستہ ہے جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ اور مانگنے کی چیزوں میں سب سے بڑی چیز ہدایت ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ یہ مل گئی تو انسان کو تقویٰ مل جاتا ہے، اور اگر تقویٰ مل گیا تو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ اور انعام کن لوگوں پر کیا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال تو کرتے ہیں کہ جن لوگوں پر انعام کیا ہمیں ان کا راستہ عطا فرما، لیکن شاید ہی ہمیں معلوم ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ ان کی وضاحت اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں کرتے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ نبی اور صدیق اور شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ تو ہم لوگ جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ انعام یافتہ لوگ اصل میں کون ہیں؟ نبی، صدیق، شہداء، صالحین، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساتھی قرار دے دیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوں۔ جیسے انبیاء، شہداء تیرے لیے خالص ہوئے، ہمیں بھی خالص فرما، نہ کہ ان لوگوں کا جنہوں نے علم تو حاصل کیا مگر پھر بھی اس پر عمل نہیں کیا اور تیری راہ سے بھٹک گئے۔ سورۃ البقرہ۔ سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جگمگانے والی صورتیں یعنی سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ دونوں قیامت والے دن اس طرح آئیں گی گویا وہ دو بادل ہوں یا دو سائے ہوں یا صف باندھے ہوئے پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہوں۔ وہ اپنے اصحاب کی طرف سے حجت پیش کریں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانا دل کا فعل ہے، نماز قائم کرنا اعضاء کا فعل ہے، اور خرچ کرنا حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ کس کی وصیت تھی؟ آپ سے وسلم کی، کہ قرآن اور سنت کو جب تک تھامے رکھو گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے۔
تو یقین ایمان کا سب سے بلند ترین درجہ ہوتا ہے. یہاں پہ آخرت پر یقین رکھنے کا کہا گیا اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. اور اسی طرح یقین بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سے یقین کی دعا کرنی چاہیے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے خواہ تو نے انہیں ڈرایا ہو یا انہیں نہ ڈرایا ہو وہ ایمان نہیں لائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہوتی ہے. ان کو ایمان اسلام کی دعوت دے بھی دی جائے تو ان لوگوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ان کو دعوت نہیں دی گئی یا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ان کے لیے دونوں ہی برابر ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی نگاہوں پر ایک پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب کانوں پر مہر لگ جائے یا دل پر مہر لگ جائے یا نگاہوں پر پردہ پڑ جائے، اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ کہ حق کو انسان جان لے لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس کا انکار کرے. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان گناہوں کی بہت زیادہ کثرت کرے. ان دو وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور مہر لگ جاتی ہے تو اس دل میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی اور اس پر کوئی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ منافقین، جو سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں، کون لوگ؟ منافقین سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنی ذات کو. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں ہی میں ایک بیماری ہے، نفاق کی بیماری. تو اللہ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے. اور اس نفاق کی بیماری سے بے شمار مزید نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. تو نفاق کی بیماری سے پناہ مانگنی چاہیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. سن لو یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے ہیں اور لیکن وہ سمجھتے نہیں. یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو. فساد وہ کس طرح کا کرتے تھے کہ ایک گروہ کے پاس جا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور دوسرے گروہ کے پاس جا کر کہتے تھے کہ ان سے تو ہم جھوٹ بول رہے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ فساد ہے. یہ دو گروہوں کے درمیان لڑائی کی شروعات ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں. یہاں لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ نیک لوگ یعنی صحابہ کرام. ان کو مثال دے کے کہا جاتا ہے جیسے صحابہ کرام دل سے ایمان لائے ہیں ویسے تم بھی ایمان لے آؤ. تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ سن لو بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں اور لیکن وہ جانتے نہیں. یعنی ظاہری طور پر تو انہیں لگتا تھا کہ ہم بہت بھلائی کا سودا کر رہے ہیں. وہ مسلمانوں کو بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہتے تھے کہ مسلمان اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے. اور وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ عقل مندی ہے کہ اپنی جان اور مال کو یوں ہی لٹا دیا جائے.
تو اسی لیے وہ ان کو بیوقوف سمجھتے تھے اور خود کو بہت عقل مند سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ اصل میں بیوقوف تو وہ خود ہی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں۔ کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، اسلام پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ منافقت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے ان کا مذاق اڑاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا، یعنی ان سے انتقام لے گا، انہیں دنیا میں ذلت اور پستی میں مبتلا کرے گا، اور آخرت میں ان سے مذاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مومن جب اپنے نور لے کر چلیں گے تو اچانک منافقوں کا نور بجھ جائے گا اور وہ ظلمت اور اندھیرے میں بھٹکتے رہ جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر ان کے لیے اور کیا مذاق ہو سکتا ہے؟ یعنی جب سب کو ان کی نیکیوں کے برابر ان کا نور ان کو عطا کیا جائے گا تو مسلمان اپنے ہی نور میں پل صراط کو پار کر جائیں گے، لیکن منافقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا مذاق کریں گے کہ ان کو جو نور عطا کیا جائے گا وہ بیچ راستے میں بجھ جائے گا اور یہ اندھیرے میں ظلمت میں بھٹکتے رہ جائیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے بنے۔ اللہ نے ان کی تجارت کو گھاٹے اور خسارے والی بتایا۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کے نور کو لے لیا اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ یہ لوگ پہلے ایمان لائے تو نور ایمان سے ان کے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، پھر نفاق میں مبتلا ہو گئے تو وہ نور بجھ گیا اور وہ کفر اور نفاق کے اندھیروں میں بھٹکتے رہ گئے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ ان کا دل، ان کی بصیرت، ان کی سوجھ بوجھ ہی اندھی ہو چکی ہے کہ وہ خیر کی باتیں سننے سے بہرے ہیں، انہیں اپنی زبان سے ادا کرنے سے عاجز ہیں اور نعمت بصیرت سے محروم ہیں، اس لیے اب وہ لوگ حق کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش جس میں کئی اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں مختلف مثالوں سے ان کی نشانیاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ بجلی قریب ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے، جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے اس میں چل پڑتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ حال منافقین کا تھا کہ جب قرآن میں مذکور سارے حکم اور وعید سنتے تو ڈر کے مارے اور رعب کے مارے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے، جتنا ان کے لیے ممکن ہوتا اتنا قرآن اور اس کی تعلیمات سے یہ دور بھاگتے اور اسے برا جانتے، بالکل اس آدمی کی طرح جو بارش میں کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید اس طرح موت کا خطرہ اس سے ٹل جائے گا، لیکن منافقین کو کہاں سے نجات مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے دیکھنے کی کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو یہ تصور پیدا کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب ہم یہ تصور پیدا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہم نماز میں کوئی کوتاہی کریں گے؟ کیا نماز میں کوئی جلد بازی کریں گے؟ کیا نماز میں پھر ہمیں ادھر ادھر کے خیالات آئیں گے؟ تو یہ احسان ہے، یہ نماز کا حق ہے۔
جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور آسمان کو ایک چھت بنایا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے، بس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں۔ کیوں گنوا رہے ہیں؟ تاکہ ہم دل سے مسلمان ہو جائیں، تاکہ ہم دل سے ایمان رکھنے والے ہو جائیں۔ اب یہاں سے ہم نے بھی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے جا رہے ہیں، ہم نے اس پر غور کرتے جانا ہے اور اپنے رب کو پہچانتے جانا ہے۔ تمام نعمتوں کا تقاضا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ بناؤ، جو تمہاری طرح مخلوق ہیں اور آسمان اور زمین کے درمیان ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں، کیونکہ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ تم کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ اللہ کی مخلوق کیسے خدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک نہیں، وہ تنہا پیدا کرنے والا ہے، وہ تنہا روزی دینے والا ہے، وہی آسمان اور زمین کے سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی شریک کو پکارتا تھا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اب جو کفار مکہ تھے نا، وہ اس بات میں شک کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اسے لکھ لیا ہے، اس کے احکامات کو خود ہی سے لکھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپن چیلنج دیا کہ اگر یہ واقعی ہی کسی انسان کی طرف سے لکھا ہوا ہے تو تم بھی پھر اس کی طرح کا ایک قرآن یا ایک سورت یا ایک آیت ہی لکھ کر لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی کرو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا اور بعد میں کیا فرمایا کہ اگر تم لے آؤ، ساتھ ہی فرما دیا کہ تم لا نہیں سکتے، کیونکہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں لا سکو گے، پھر اس آگ سے بچ جاؤ، توبہ کر لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی ان سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور وہ انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔ یہاں ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ عموماً ہم اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں، کیونکہ دل سے تو ہم ایمان لے آتے ہیں لیکن عمل میں مسلمان کوتاہی کرتا ہے نا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر چیزیں فرض کی ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان میں ہم عملی طور پر کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر عمل صالح کا ذکر ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور ساتھ میں عمل بھی کریں، یعنی زبانی طور پر صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ ان کے عمل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سچے مسلمان ہیں۔ حالانکہ عمل سے خالی ایمان کافی نہیں۔ اور عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ایسا عمل جو سنت کے مطابق ہو اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے کیا جائے۔ دو شرائط ہیں، ایک تو وہ سنت کے مطابق ہو یعنی خود سے ایجاد کیا ہوا نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، اور دوسرا وہ انسان خالص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، ریاکاری یا کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے نہ کرے۔
ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے مچھر کی ہو پھر اس کی جو اس سے اوپر ہے، بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے سو جانتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا، وہ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ تم قرآن جیسی کوئی صورت یا کوئی آیت ہی لے آؤ، اگر یہ کسی انسان کی طرف سے ہے تو یہ وہ تو نہ لے کے آ سکے، لیکن یہ قرآن میں اعتراضات کو ڈھونڈنے لگ گئے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنا ہی بڑا ہے، اس کی ذات اتنی ہی بڑی ہے، تو وہ اتنی حقیر مثالیں کیوں قرآن میں دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں جس کی مثال دے رہا ہوں وہ بھی میری ہی مخلوق ہے، اور مثالوں سے صرف سمجھانا مقصود ہے، چاہے وہ چھوٹی مثال ہو چاہے وہ بڑی۔ کفار اور منافقین جب قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو اعتراض جڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالوں کی کیا ضرورت تھی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو بطور مثال بیان کر سکتے ہیں، یہ کوئی عیب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے حیا کرے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ آیت فاسق لوگوں کے بارے میں، اہل فسق کی صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے رب سے اور دوسرے انسانوں سے کیے گئے وعدوں کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں کو ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں جو برابر کا معاملہ کرتا ہے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ داری قطع کی جائے تو وہ اسے ملائے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے بندوں سے سوال کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر لیتے ہو، جبکہ تم اسی بات پہ ہی غور کر لو کہ تم کچھ بھی نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور وہی تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو کائنات میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر غور کرنے سے ہمیں اللہ کے خالق ہونے کا پتہ چلتا ہے، لیکن غور کرنے والی نظر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ یہ اس کو زیب نہیں دیتا، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ یہ اس کو زیب نہیں دیتا، اس کا مجھے جھٹلانا کیا ہے کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ اسی طرح پیدا کرنے پر قادر نہیں جس طرح وہ پہلے تھا، اور رہا اس کا مجھے گالی دینا تو یہ اس کا وہ قول ہے کہ میری اولاد ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ میں اس بات سے پاک ہوں کہ میں کسی کو بیوی یا اولاد بناؤں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، بس انہیں درست کر کے ساتھ آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، اور وہ کلام کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو مل کر پڑھیں ایک آواز میں، سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، اور آدم کو سب کے سب نام سکھلا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں کے سوال، جو فرشتوں نے پچھلی آیت میں سوال کیا نا کہ یا اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنے لگا ہے جو زمین میں فساد کرے گی، خون خرابہ کرے گی، اگر تجھے عبادت کے لیے ہی چاہیے، اپنی تعریف کے لیے ہی چاہیے تو ہم تیری تعریف خوب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواباً کیا فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے سوال میں اس طرف اشارہ تھا کہ وہ آدم سے افضل ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتانا چاہا کہ آدم اس علم کی بدولت جو اللہ نے انہیں دیا ہے ان سے افضل ہیں۔ تو انسان کو اشرف المخلوقات کس بنیاد پر بنایا گیا؟ علم کی بنیاد پر۔ اگر علم نہ ہو تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات انسان کو تمام مخلوقات سے بزرگ و برتر کیوں کہا گیا؟ اس کے علم کی بدولت۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ علم حاصل کرنا، نفع مند علم حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہم انسان کہلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم انسان کہلائے جائیں گے، جس کی وجہ سے ہمیں باقی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہوگی۔ اور علم بھی وہ جو انسان کی زندگی بدل دے، جو انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے، جو اسے راستہ دکھائے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، جنت کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے۔ اور وہ علم اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے؟ وہ ہدایت بتانے کی صلاحیت کس میں ہے؟ قرآن کے علم میں۔ قرآن کو ہدایت کا ذریعہ کہا گیا ہے، اور اس کو پڑھنے سے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ پتہ چلتا ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ پھر فرشتوں نے اپنی غلطی مانی اور ان کو احساس ہوا تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی اور کہا اے اللہ ہم تو اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا علم جزوی ہے اور وہ مقرب ہونے کے باوجود بھی علم غیب نہیں رکھتے، کیونکہ علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ شیطان نے کیوں سجدے سے انکار کیا تھا؟ وہ کہتا تھا میں سب سے افضل ہوں، اور یہ بات کس چیز کی علامت ہے؟ تکبر کی علامت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو تکبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر جیسے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح فرشتوں نے دیکھیں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو فساد کرے گی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم اس بات کا علم نہیں رکھتے جس بات کا علم میں رکھتا ہوں۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور کیا کر لی؟ توبہ کر لی۔ لیکن شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا اس کے بعد وہ چاہتا تو توبہ
کر لیتا اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی نہیں مانگی، الٹا وہ سرکش اور مردود ہوا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے بھی خطا ہو گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کام کو کیا۔ جب ان سے غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا بھی دی، لیکن بعد میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کر لی؟ توبہ کر لی۔ تو گناہ انسان سے ہو جاتا ہے۔ اصل اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان توبہ کر لے۔ اور یہاں پہ جو سجدے کا حکم دیا گیا تھا یہ عبادت کے لیے نہیں تھا بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا، جو کہ پہلی امتوں میں جائز تھا لیکن ہماری امت میں یہ حرام ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے کھانا کھاؤ جہاں چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، بس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ۔ تمہارا باز کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ شیطان ان کے پیچھے لگا رہا، انہیں طرح طرح سے بہکاتا رہا، ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالتا رہا کہ وہ اس شجرے میں ممنوع یعنی جس درخت کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس کا پھل کھا لیں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تاکہ ان کے ذریعے اپنی توبہ کا اعلان کریں، وہ دعا کون سی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ جب بھی گناہ ہو جائے توبہ کے لیے یہ دعا پڑھ لیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ، پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا سو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، صرف مجھے سے ڈرو۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انبیاء اور رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، انہیں فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی، زمین پر بادشاہت دی، پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کیے، کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ تو یہ سب نعمتیں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو یہ چیزیں یاد دلائی گئیں، حالانکہ یہ سب کچھ پہلے بنی اسرائیل پر گزرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بنی اسرائیل جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سارے انعامات کیے تھے، لیکن انہوں نے ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس نعمت کی ناشکری کی۔
لیکن ہر دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو نیا موقع دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، ان کی ہر غلطی پر، ان کی ہر ناشکری پر ان کو معاف کیا، ان کو نیا موقع دیا، لیکن انہوں نے ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو پھر آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا کر اگلی امت کا آغاز کیا، اور اب امت محمدیہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ ہمیں دیا ہے، ہمیں اس درجے کی قدر کرنی ہے. جو غلطیاں انہوں نے کی وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس لیے ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر اس لیے کیا تاکہ ہم ان کو پڑھیں، ان سے عبرت حاصل کریں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، اور صرف مجھ سے ڈرو. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے. ان سے کیا کہا کہ جو میں نے نازل کیا اس پر سب سے پہلے ایمان لانے کا حق کس کا ہے؟ تم لوگوں کا. کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل ہی میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور ان پر تورات اور انجیل نازل ہوئی تھیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر پہلے سے کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھا تھا اس میں. اور یہ لوگ انتظار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کہ ایک نبی آئے گا جو کہ ہمارے دین پر ہوگا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے بلکہ بنی اسماعیل میں سے تھے، جو ان سے برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے صرف اس ضد میں کہ یہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں ہے، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لے کر آئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا صرف ایک اتنی سی بات سے. یہ نسلی تعصب تھا کہ ان کو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل میں سے آئیں گے، بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، وہ ہمارے ہی نبی ہوں گے، وہ ہماری ہی شریعت کو واپس لے کر آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مرضی، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل سے نواز دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں سے مبعوث فرمایا، جو بات ان کو ہضم نہیں ہوئی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے ہی انکار کر دیا، جس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ حق تو تم لوگوں کا تھا کہ سب سے پہلے ایمان تم لوگ لے کر آتے، کیونکہ تم لوگوں کو تو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، کہ ایک نبی مبعوث ہوں گے. اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عوام سے پیسے لینے کے لیے یہ لوگ جو اپنی کتاب تھی تورات یا انجیل، ان کے احکامات کو ان کی مرضی کے مطابق بدل دیتے تھے، ان کو ان کی مرضی کے احکامات بدل کر بتا دیتے تھے، جس سے ان کو منافع ہوتا تھا، اور وہ اس منافع کے ختم ہونے کے ڈر سے حق بات کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر پاتے تھے. سب سے پہلے کافر بننے سے مراد یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا. اس کے برعکس اگر تم ان کے ساتھ کفر کرتے ہو تو تم پہلے کافر ہوئے جو جانتے بوجھتے ہوئے کفر کر رہے ہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کیسے کرتے تھے؟ کچھ باتیں سچ بتا دی، کچھ باتیں بیچ میں سے خود سے ملا کر بتا دی. تورات کے احکامات جب لوگ پوچھنے کے لیے آتے تھے، اچھا تورات کا یہ تھا جیسے قرآن آج ہر گھر میں موجود ہے نا الحمدللہ، لیکن تورات ہر گھر میں موجود نہیں ہوتی تھی، وہ صرف بڑے بڑے علماء کے پاس ہوا کرتی تھی. تو لوگ جو ہیں وہ مسائل پوچھنے کے لیے علماء کے پاس جاتے تھے، تو علماء کے ذریعے ہی دین ان تک پہنچتا تھا، لیکن علماء ان کو صحیح بات نہیں بتایا کرتے تھے. وہ کچھ بات صحیح بتا دیتے تھے، کچھ ان کے فائدے کی بنا کر ان کو بتا دی، جس سے ان کو بدلے میں کیا پیسے ملتے تھے. وہ ان کو عوام کو خوش رکھتے تھے تو عوام انہیں خوش رکھتی تھی. تو خلط ملط کرنے سے مراد یہ ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن کا حکم دوں، وہ اکٹھا کیا جائے، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے، پھر ان آدمیوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتڑیاں آگ میں نکل پڑیں گی اور وہ اس کے گرد اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ دوزخی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، اس سے کہیں گے اے فلاں تمہارا کیا حال ہے؟ کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور بری بات سے روکتے نہیں تھے؟ وہ شخص جواب دے گا کہ دراصل میں تمہیں نیک کام کا حکم تو دیتا تھا لیکن وہ کام خود نہیں کرتا تھا، میں تم کو بری بات سے منع کرتا تھا لیکن خود وہی کام کرتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا کہ قیامت کے دن ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور ان کی آنتڑیاں آگ میں نکل پڑیں گی۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ صبر اور نماز سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو وہ سب سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور کن لوگوں کو نماز سے محبت ہوتی ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے نماز بہت آسان ہوتی ہے، ایسے لوگ نماز سے بہت محبت رکھتے ہیں جنہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ نماز میں اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، اور نماز ہماری اپنے رب سے ملاقات ہی تو ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یا بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اللہ تعالیٰ ان ساری آیات میں بنی اسرائیل کو اپنے سارے احسانات یاد کروا رہے ہیں۔ سارے جہانوں پر فضیلت پہلے بخشی تھی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ نعمت یاد دلانے کے بعد انہیں قیامت کے عذاب سے ڈرایا۔ بنی اسرائیل میں فساد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء اور علماء پر ناز رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کتنے ہی گناہ کر لیں ہمارے بزرگ اور ہمارے آباء و اجداد ہمیں بخشوا لیں گے۔ ان کے اسی باطل گمان کی یہاں پر اللہ تعالیٰ مذمت کر رہے ہیں کہ کوئی کسی کو معاف نہیں کروا سکتا، ہر کوئی اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، اپنی جان کو دوزخ سے بچا لو، جو مال مجھ سے مانگنا ہو یہی مانگ لو، آخرت میں اللہ کے سامنے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے اس دن کچھ کام نہیں آ سکوں گا، آج مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، مال چاہیے، پیسہ چاہیے، لیکن قیامت کے دن میں تمہیں کچھ نہیں دے سکوں گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہاں سے بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات اور انہیں دی جانے والی فضیلت کی تفسیر شروع ہو رہی ہے، اور یہاں پہ آل فرعون سے مراد فرعون، اس کا لشکر اور اس کے پیروکار ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ احسان جتایا کہ اس نے ایک خطرناک موقع پر ان کے لیے سمندر پھاڑ دیا۔ کس موقع پر؟ جب فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہے تھے، ان کو پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو 2 حصوں میں پھاڑ دیا۔ بنی اسرائیل وہاں سے گزر گئی، لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر گزرنے لگا
تو سمندر آپس میں مل گیا اور وہ لوگ ان کی نظروں کے سامنے غرق ہو گئے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پکڑ لیا اور تم ظالم تھے۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اسی بنا پر یہاں ان کو ظالم کہا گیا ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ دیکھیں کس قدر ناشکرے تھے نا یہ لوگ، کہ انہیں ابھی اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی ہے، اور وہ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے گئے ہیں تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا، ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ تب ہمیں فرعون اور اس کے لشکر سے بچانے والی ذات کون تھی، اللہ کی ذات تھی، لیکن اس بچڑے نے بچایا تھا۔ تب اس بچڑے کو خود ہی بنایا اور پھر خود ہی اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اپنے پکڑنے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، بس اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا میں سخت سزا دی، اور ان کی سزا کیا تھی کہ جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، اسی طرح شرک کے مرتکب پر بھی انہیں قتل کی سزا سنائی گئی، اور اس پر عمل بھی ہوا تھا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں۔ یہاں پہ بھی انہوں نے اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں تمہارا یقین نہیں ہے۔ ہم تب یقین کریں گے جب تم ہمیں کھلم کھلا اللہ دکھاؤ گے۔ تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ اب یہاں پہ کیا تھا، بنی اسرائیل نے کوہ طور پر پہنچ کر مطالبہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہراً دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب بھیجا، وہ عذاب زلزلے اور صاعقہ کی صورت میں تھی۔ زلزلہ آیا، بجلی گری تو وہ لوگ ہلاک ہو گئے، لیکن پھر ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کیا کرتے تھے۔ صحرائے سینا میں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اور صحرا کی دھوپ انہیں جلائے دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص قسم کے بادل کا سایہ کر دیا اور کھانے کے لیے من و سلوہ کا انتظام فرمایا۔ یہ اور مزید نعمتوں کا ذکر ہے کہ ان پر بادل نہیں تھا، ان پر سایہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج کر سایہ کر دیا۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ بھیج دیا۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، کہو بخش دے تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب جہاں بیت المقدس فتح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس فتح کی شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ کے عاجز بندوں کی طرح سجدہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ اور حطتن کہتے جاؤ، لیکن وہ اپنے سرینوں کے بل حطتن کی بجائے حبتن فی شعرتن کہتے ہوئے داخل ہوئے، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یعنی انہیں وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سزائیں بھی دیتے جا رہے تھے، لیکن یہ پھر بھی نصیحت نہیں پکڑ رہے تھے۔ یعنی ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ میں ہلاک نہیں کیا،
نافرمانیاں کرتے اللہ تعالیٰ سزا دیتے فوری طور پر، لیکن ایک ہی دفعہ میں ہلاک نہیں کرتے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پینے کی جگہ معلوم کر لی، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ بنی اسرائیل ایسی سرزمین میں آباد تھے جہاں نہ پانی کے چشمے تھے اور نہ دریا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، انہوں نے ماری تو 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم نے کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین اپنی ترکاری اور اپنی ککڑی اور اپنی گندم اور اپنے مسور اور اپنے پیاز میں سے اگاتی ہے۔ فرمایا کیا تم وہ چیز جو کمتر ہے اس چیز کے بدلے مانگ رہے ہو جو بہتر ہے؟ کسی شہر میں جا اترو تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو حق کے بغیر قتل کرتے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ وہ حد سے گزرنے والی قوم تھی، ساری پابندیاں توڑ کر اپنی منمانی کرتے تھے۔ وہ لاڈلی قوم تھی مگر اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ ایسے ہی آج ہمارا حال تو نہیں ہے؟ ہم بھی آج خود پر ناز کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور ہم لاڈلی امت ہیں۔ تو لاڈلی امت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو مرضی اعمال کریں گے تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی، یا ہمیں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بخش دیا کہ تم جو بھی اعمال کر لو گے تمہیں آخر میں ملنی جنت ہی ہے، کیونکہ یہود اور نصارہ یہی دعویٰ کرتے تھے، بنی اسرائیل یہی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جیسے بھی اعمال کریں گے آخر میں ہمیں جنت ہی ملنی ہے۔ وہ کہتے تھے اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو کچھ عرصے کے بعد نکال لیے جائیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ سارے واقعات، یہ بنی اسرائیل کے حالات اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ اس قوم نے جو کیا ان کا کیا انجام ہوا، اور اگر آج ہم ان جیسا عمل کریں گے تو ہمارا بھی ایسا انجام ہو سکتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا ہم خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور نصارہ اور صابی جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر تم اس کے بعد پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کا وعدہ کس طرح لیا تھا؟ ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا، ان کے سروں پر لا کر معلق کر دیا، اور تب ان سے وعدہ لیا کہ کیا تم تورات پر عمل کرو گے؟ تو اس وقت انہوں نے خوف کے مارے کہا کہ ہاں ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن بعد میں یہ اس سے بھی پھر گئے اور پھر یہ تورات میں تحریف کرنے لگے، اس کے سارے احکامات کو لوگوں کی مرضی کے مطابق بدل کر انہیں بتانے لگے۔ اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ، تو ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے کیا کہا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کے لیے مچھلیاں زیادہ بھیجا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان کے دل میں لالچ آ گئی اور یہ ہفتے کے دن جال بچھا دیتے لیکن مچھلیاں نہ پکڑتے، اور اتوار کی صبح جا کے اس جال کو نکال لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بدلے کیا کیا، ان کو بندر بنا دیا، ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو بدلا، اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو بدل دیا۔
اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ گائے کیا ہے۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے، بے شک وہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بچڑی، اس کے درمیان جوان عمر کی ہو، تو کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ گائے کیا ہے۔ یعنی یہ بار بار سوالات پر سوالات پوچھتے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کے لیے مزید مشکلات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ بے شک گائے ہم پر ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئی ہیں، اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو مقصد کو پہنچنے ہی والے ہیں۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ جوتی ہوئی ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، اس میں کسی اور رنگ کا نشان نہیں۔ انہوں نے کہا اب تو صحیح بات لایا ہے، بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے۔ اب گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے اور ان کے دل میں گائے کی تعظیم تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اور اگر یہ سوالات نہ پوچھتے تو یہ جس مرضی گائے کو ذبح کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سوالات پوچھتے گئے اور اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتے گئے۔ پھر آخر میں ان کو ایک ایسی گائے ملی اور انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ اور سوالات پوچھنے کا ایک مقصد ان کا یہ بھی تھا کہ شاید سوالات پوچھنے سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ہمیں گائے ذبح نہ کرنی پڑے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے کہا اس کا کوئی ٹکڑا مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اب بنی اسرائیل کے کسی شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور جو لوگ قاتل کو جانتے تھے انہوں نے اس پر پردہ ڈال دیا، یعنی قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو ذبح کی ہوئی گائے ہے، جو بھی انہوں نے ذبح کی تھی، اس کا ایک ٹکڑا پکڑو اور جس کو قتل کیا گیا ہے اس پر مارو، تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر خود ہی بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں جیسے ہیں یا سختی میں ان سے بھی بڑھ کر ہیں، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پس ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ اب یہاں پہ کن کے دلوں کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کے دلوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے دل پتھر بھی نہیں ہیں، کیونکہ پتھر بھی بعض اوقات کیا ہوتے ہیں؟ پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے چشمے پھوٹنے لگ جاتے ہیں، ان میں سے نہریں بہنے لگ جاتی ہیں، لیکن ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ ان میں سے کبھی خیر پھوٹ ہی نہیں سکتی، نہ ان میں کبھی خیر داخل ہو سکتی ہے، نہ کبھی خیر نکل سکتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو پتھروں کی اقسام بیان ہوئی، اس کی مثال انسانوں کے دلوں کے ساتھ ہے کہ کچھ انسانوں کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خیر کو اپنے اندر جذب کرتے رہتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کو جذب تو کرتے ہیں لیکن اس کو باہر نہیں نکالتے، اس کو سمیٹتے رہتے ہیں، اور ان کی زندگی میں کوئی ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ جس سے ان کو ایسا دھچکا لگتا ہے کہ ان کے اندر سے پھر خیر ایسی پھوٹتی ہے کہ ارد گرد کا سارا سما روشن ہو جاتا ہے۔ تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اسے بدل ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہود کے دلوں کی سختی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ کیا اب بھی تم لوگ امید کرتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے؟ ان کے آباء و اجداد کی تاریخ یہ ہے کہ وہ تورات سنتے تھے، اچھی طرح سمجھتے تھے، پھر اسے بدل دیتے تھے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے تھے۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہاں پہ ان کی اس سازش کا بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو وہ کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے
تو انہیں جا کر کہتے کہ ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں. تو ان کے ساتھی پھر انہیں سمجھاتے کہ تم جو اپنے کتابوں کی باتیں انہیں بتاتے ہو نا، تو کل یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے خلاف گواہی دیں گے. تو وہ باتیں جو اللہ نے صرف تمہیں بتائی ہیں، یعنی تمہاری کتاب کے ذریعے، وہ تم ان کو نہ بتاؤ. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، اور کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں. یہود میں ایک طبقہ جو ان پڑھ اور عوام کا ہے، انہیں تورات کا تو کچھ علم نہیں، مگر وہ اپنے سینوں میں بغض اور بے بنیاد قسم کی خواہشیں پالے ہوئے ہیں. اور وہ خواہشیں کیا ہیں؟ کہ ان کے بزرگوں کی وجہ سے اللہ انہیں ضرور بخش دے گا، یا یہ کہ جنت میں یہود کے سوا کوئی نہیں جائے گا. یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہود ہی جائیں گے، اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ وہ جیسے بھی اعمال کریں گے، کیونکہ تورات ان کے بڑے علماء کے پاس ہوا کرتی تھی، ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، تو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم جیسے بھی اعمال کریں گے، جو ہمارے علماء ہیں جن کے پاس کتاب ہے، وہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے اور ہم جنت ہی میں جائیں گے. تو آگے کچھ آیات میں پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کا جواب بھی دیں گے، اور وہ جواب کیا ہوگا کہ اگر واقعی تم نے جنت میں جانا ہے تو پھر تم موت کی آرزو کر کے دیکھ لو، پھر تم ڈرتے کیوں ہو موت سے؟ کیونکہ سچ تو یہ بھی جانتے ہیں نا، دعویٰ ہی کرتے ہیں صرف کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن سچ انہیں بھی پتہ ہے کہ موت کے بعد ہمارا انجام کیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اوپن چیلنج کرتے ہیں کہ ابھی موت کی آرزو کر کے دیکھ لو پھر. اور پھر اسی آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ موت سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی یہ ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ انہیں اپنے انجام کا پتہ ہے. فویل الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں. بس ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو وہ کماتے ہیں. اور انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن. کہہ دے کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ کبھی اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں. اب دیکھیں یہ یہود کی بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر چھوئے گی بھی تو صرف چند دن. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ میں تمہیں آگ کا ضرر نہیں پہنچاؤں گا؟ کیوں نہیں، جس نے بڑی برائی کمائی اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس آیت میں ان کے جو پیچھے انہوں نے دعویٰ کیا اس کی مذمت ہے کہ وہ آگ میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے. اللہ نے فرمایا جس آدمی کے گناہ اسے چاروں جانب سے گھیرے میں لے لیں حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہ رہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اور یہی حال یہود کا ہے، ان کے گناہوں نے بھی انہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. اس رسوا کن عذاب سے ایمان اور عمل صالح ہی بچاؤ کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے اور حقیر گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ یہ بھی جمع ہو کر آدمی کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا جیسے کچھ لوگ جنگل میں جمع ہوں اور جب کھانا پکانے کا وقت ہو تو ہر آدمی ایک ایک لکڑی لے آئے حتیٰ کہ وہ اپنی روٹیاں پکا لے. لہٰذا جب آدمی کو اس کے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے پکڑا جائے گا تو یہ گناہ اسے ہلاک کر دیں گے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بھی بڑے گناہ بن جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ چھوٹے اور حقیر گناہ کے کاموں سے بھی بچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بارے میں بھی جواب مانگا جائے گا. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اور تم منہ پھیرنے والے تھے. اب یہاں پہ بنی اسرائیل کو ان کے پچھلے احسانات یاد دلائے گئے جو ان کے آباء و اجداد پر کیے گئے، اور انہوں نے شکر گزاری کی بجائے کفر کیا، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی بار
عتاب نازل ہوا۔ اب ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو بنیادی احکام یعنی عبادات اور معاملات وغیرہ کے متعلق ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی پابندی نہ کی اور اس سے سراسر بے پرواہی اختیار کی، یعنی ہر طرح کے حکم کی انہوں نے خلاف ورزی کی، ہر طرح کی نعمت کی ناشکری کی، ہر طرح کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود شہادت دیتے ہو، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ یہاں پہ یہ کیوں نہیں کہا گیا؟ یہ کیوں کہا گیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے؟ یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ امت مسلمہ کے افراد ایک جسم کی طرح ہے، کسی بھی مسلمان کا خون بہانا اپنا خون بہانے کے برابر ہے۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ پھر کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یہ بنی اسرائیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے نا، یہ ان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ جو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا وہ تو پہلے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو یہود و نصارہ تھے ان کا عمل بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح ناشکری کی، لیکن ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بنی اسرائیل تھے ان سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں۔ تو اس شخص کی جزا جو تم میں سے یہ کرے اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خریدی، سو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، گھروں سے نہیں نکالیں گے اور غلام نہیں بنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود مدینہ کو وہی عہد یاد دلایا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے اس عہد کا پاس نہیں رکھا، ایک دوسرے کو قتل کیا، ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تو یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اپنے عہد شکنی کی، یعنی اپنے عہد کو توڑ دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح نشانیاں دیں اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی۔ پھر کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا تو ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کے بعض دوسرے جرائم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے انہیں تورات دی جسے بدل ڈالا، موسیٰ کے بعد ان میں دیگر انبیاء بھیجے تاکہ تورات کو وہ نافذ کریں، لیکن بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ بدترین معاملہ کیا، ان کو جھٹلاتے رہے اور بعض کو تو قتل بھی کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ کہتے کیا تھے کہ ہمارے دل غلاف میں بند ہیں، اس لیے جو تم ہمیں کہتے ہو ہمارے دلوں میں کوئی بات جاتی نہیں، ہمارے دلوں پہ کوئی بات اثر کرتی نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، پس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر غلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر لعنت کر دی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ خیر کو اب نہیں پا سکتے۔ حق کو تسلیم نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر جس شخص میں ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے حق کی بات ہو رہی ہو اور اس کو تسلیم نہ کریں تو یہ کس کی علامت ہے؟ تکبر، یہ متکبر ہونے کی علامت ہے۔ تو جب بھی حق کی بات ہو اس کو پورے دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ جب ان کے پاس اللہ کی ہاں سے کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، بس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب یہودی عرب کے مشرکین سے مغلوب ہوتے، یعنی مشرکین جب ان پر غلبہ پا لیتے تو وہ کیا کہتے تھے کہ عنقریب آخری نبی آنے والے ہیں۔ یہ بہت فخر سے کہا کرتے تھے، کہتے تھے آخری نبی آنے والے ہیں اور وہ آ کر ہمارا ساتھ دیں گے۔
ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے اور غلبہ حاصل کریں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس آخری نبی کو عربوں میں مبعوث کیا تو حسد کے مارے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں ہوا، اس پر ایمان لانے سے ہی انکار کر دیا۔ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے نازل فرمائی، اس ضد سے کہ اللہ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، بس وہ غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود کہ یہ وہی نجات دلانے والا ہے جس کے آنے کی ہماری کتاب میں ذکر ہے اور جس کے لیے ہم دعائیں کرتے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے صرف ضد اور حسد کی بنا پر ان کا انکار کر دیا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اسے وہ نہیں مانتے، حالانکہ وہی حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے اگر تم مومن تھے، اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پکڑ لیا اور تم ظالم تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہیں مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہہ دے اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی آرزو کرو۔ اس آیت میں دیکھیں یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا گھر یعنی جنت صرف تمہارے لیے ہے تو پھر موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز اس کی آرزو کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں وہ موت کی آرزو کبھی بھی نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندہ رہنے پر حریص پائے گا، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، ان کا ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے، حالانکہ یہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ چاہے 1000 سال بھی عمر ہو، آخر جانا تو اللہ کے پاس ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ چاہے 1000 سال بھی عمر دے دی جائے، حالانکہ پھر بھی عذاب سے تو وہ بچنے والے پھر بھی نہیں ہیں۔ کہہ دے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ کتاب تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتاری ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اب وہ دشمن کیوں تھے؟ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے وسلم پر وحی لے کر آتے تھے، تو جب یہود کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈتے رہتے تھے اختلاف ڈالنے کا، بات نہ ماننے کا، جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل تو یہودیوں کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تیری طرف واضح آیات نازل کی ہیں اور ان سے کفر نہیں کرتے مگر جو فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے صرف فاسق لوگ ہی کفر کر سکتے ہیں، اور ان کا انکار صرف فاسق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اسے ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول اس کی تصدیق کرنے والا آیا جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہ ہوں۔ تو کیا آج ہمارا عمل بھی ایسے تو نہیں ہے؟ اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے کیسے پھینکنا ہوتا ہے؟ جی، اللہ کے حکموں کو سن کر اس پر عمل نہ کرنا، اس کو معمولی حکم سمجھنا، اپنی خواہش کا احترام اللہ کے حکم سے زیادہ کرنا، اپنی خواہش کو اوپر رکھنا۔ یہ یہود ایسے کیا کرتے تھے نا کہ اپنی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے، لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ویسے ہی بدل دیتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں۔
لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اس کے الفاظ میں تو تحریف نہیں ہو سکتی، لیکن ہم اگر اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اور ہماری طبیعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، ہمارا کمفرٹ زون ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس چیز سے باہر نکلیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال رہے ہیں. تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. بنی اسرائیل کے سارے حوالات ہمیں کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی زندگیوں کا موازنہ اس کے ساتھ کریں. کل وہ اللہ کی لاڈلی قوم تھی، آج اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ ہمیں دیا، یہ اعزاز ہمیں دیا ہے. جو غلطیاں انہوں نے کی تھی وہ غلطیاں ہم نے نہیں دہرانی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا پورا پارا بنی اسرائیل پر، دیکھیں کتنا لمبا پارا ہے، پورا بنی اسرائیل پر ہے. بنی اسرائیل کے سارے حوالات ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیے گئے کہ وہ قوم کیا کیا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کروا رہے ہیں کہ میں ان پر یہ احسان کرتا رہا لیکن انہوں نے میری قدر نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ سب کچھ اس لیے رکھا تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، تاکہ ہم نصیحت پکڑیں. تو یہ جو کچھ چل رہا ہے اس کا موازنہ اپنی زندگیوں کے ساتھ کرتے جانا ہے کہ کیا کہیں یہ چیز مجھ میں بھی تو شامل نہیں ہے، اور اگر اس کا انجام ان کے ساتھ یہ ہوا تو میرا انجام بھی یہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی حفاظت میں لے لے اور ہمیں اپنی کتاب کا حق ادا کرنے والا بنا دے، ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرتے جانا ہے جو مقصد ہے. اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو تو کفر نہ کر. پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. کاش وہ جانتے ہوتے، اور اگر وہ واقعی ایمان لاتے اور بچتے تو یقیناً اللہ کے پاس سے تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر تھا. کاش وہ جانتے ہوتے. یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے اور ان کی حکومت کا مدار جادو پر تھا، جبکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے تھے نا ان کو عطا کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور بتایا کہ جادو تو کفر ہے. سلیمان علیہ السلام تو صاحب معجزہ پیغمبر تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے ان کے عہد میں کفر کا یہ کام کیا کہ وہ خود بھی جادو کرتے اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے. یعنی کہ انہوں نے پیغمبروں کو بدنام کرنے کا کوئی طریقہ چھوڑا نہیں، اسی طرح قرآن کا انکار کرنے کا کوئی طریقہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان کے اعتراضات کے جوابات دیتے چلے جا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم رائنا ہماری رعایت کر مت کہو، اور انظرنا ہماری طرف دیکھ کہو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. صحابہ کرام جب آپ وسلم کی مجلس میں ہوتے اور کوئی بات آپ سے دوبارہ سمجھنا چاہتے تو وہ رائنا کا لفظ استعمال کرتے، جس کا معنی ہے کہ ذرا ہمارا خیال کیجیے اور دوبارہ ارشاد فرما دیجیے. ان مجلسوں میں یہود بھی ہوتے تھے. جب یہ لفظ انہوں نے سنا تو وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور انہوں نے اپنی زبان موڑ کر اس لفظ کو رائنا کی جگہ رائنا بنا دیا، یعنی ہمارا چرواہا. اور خود عبرانی زبان میں رائنا کا معنی احمق یا نہایت درجے کا جاہل آدمی ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کو کیا حکم دیا کہ تم اس لفظ کو ہی بدل ڈالو تاکہ شر کا خطرہ ہی نہ ہو. اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کی کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے.
جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے؟ کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ یا تم ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے لے تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دے، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا۔ سو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پا لو گے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نیکی کرو گے اس کو آگے بھیجو گے وہ اللہ کے ہاں جا کر پا لو گے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ اور انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے یا جو نصاریٰ ہوں گے، یہ ان کی آرزوئیں ہی ہیں۔ کہہ دے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہود و نصاریٰ کی اس دعوے کی مذمت کی ہے اور فرمایا کہ یہ محض تمہارا دعویٰ ہے کہ صرف تم ہی جنت میں جاؤ گے۔ جنت میں ہر وہ شخص داخل ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور اپنے عمل میں مخلص ہو اور سنت کی پیروی کرنے والا ہو۔ یہودیوں نے کہا نصاریٰ کسی چیز پر نہیں ہے، اور نصاریٰ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہے۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نصاریٰ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی تھے، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہود نصاریٰ کو کہتے تھے کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو، مطلب یہ کہ تمہارا کوئی دین مذہب نہیں ہے، تم حق پر نہیں ہو۔ اور اسی طرح نصاریٰ یہودیوں کو کہا کرتے تھے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو کچھ علم نہیں رکھتے ان کی بات جیسی بات کہی۔ اب اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اس سے زیادہ بڑا کون ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ یہ لوگ ان کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا ہی میں ایک رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہود و نصاریٰ کی مذمت کی، پھر ان مشرکین کی مذمت کی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روک دیا اور اپنے بتوں اور باطل معبودوں کے ساتھ ان پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ تو یہاں پہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے اسے کیا کہا گیا ہے؟ ظالم۔ تو کیا ہمارا عمل تو نہیں کسی کو اللہ کی طرف آنے سے روکتا، اللہ کے گھروں میں آنے سے روکتا؟ ہم نے کبھی غور کیا ہے اس بات پہ؟ مساجد میں آتے ہیں نا لوگ، خواتین آتی ہیں قرآن کے درس و تدریس کے لیے، جمعے کے لیے، رمضان میں قیام اللیل کے لیے، تو کیا کبھی ہمارا عمل کسی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بنا کہ ہمارے کوئی الفاظ کسی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بنے کہ ہمارے کسی ایسے الفاظ کے کسی کے دل پہ ایسے لگے ہوں کہ وہ یہاں پہ آنے سے ہی کتراتا ہو؟ تو اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے، کسی کو زحمت نہیں دینی چاہیے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ خیر اور بھلائی اور اخلاق بانٹنا چاہیے، نہ کہ کسی سے سخت روح ہو کر بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرتے ہیں، اگر ہم کسی کو اللہ کے گھر آنے سے رکنے کا سبب بن رہے ہیں نا تو یہ اصل میں ہم اسے اللہ کی مسجد سے روک ہی رہے ہیں، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ظالم کہا ہے۔
اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، تو تم جس طرح رخ کرو سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے، اگرچہ سواری کا منہ کسی طرف بھی ہوتا، اور وتر بھی اسی پر پڑھ لیا کرتے تھے، البتہ فرض نماز وہ سواری پر نہیں پڑھتے تھے۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اللہ کی مسجدوں سے روکنے والوں کا یہ ایک اور ظلم بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ یہود نے عزیر کو اور نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اسی طرح مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، نعوذ باللہ۔ سبحانہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جو تمہیں جانتے ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ ایسے ہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی بات جیسی بات کہی، ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہو گئے۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین کرتے ہیں۔ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ یہ ان کے اللہ تعالیٰ کے کلام نہ ماننے کا بہانہ تھا۔ جس نے بات نہیں مانی ہوتی نا، وہ سوالات پر سوالات کیے چلے جاتا ہے کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہوا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں نہیں ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ خود کیوں نہیں بات کرتے، اس نے قرآن کیوں نازل کیا۔ بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف ڈرانے والے، جہنم سے ڈرانے والے اور جنت کی خوشخبری دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کے ذمے کسی کی ہدایت نہیں ہے، آپ سے اس کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور تجھ سے یہودی ہرگز راضی نہ ہوں گے اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ تو ان کی ملت کی پیروی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کے دین پر چلے جاؤ گے یہ پھر ہی تم سے راضی ہو سکتے ہیں، تم ان کو ویسے راضی نہیں کر سکتے۔ کہہ دے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے تو تیرے لیے اللہ سے چھڑانے میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد کرا رہے ہیں کہ اب بھی تم توبہ کر لو، اب بھی تم پلٹ آؤ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی بات شروع ہو رہی ہے، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کہا اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اللہ کے گھروں کو پاک صاف رکھنا چاہیے، کس کے لیے؟ نمازیں پڑھنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ سب کا اتنا ہی حق ہے، اس کو صاف رکھنے کا بھی سب کا اتنا ہی فرض بنتا ہے۔ لوگ بار بار اللہ کے گھر کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، کبھی ان کا دل نہیں بھرتا اور اسے سراسر امن والا بنا دیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے، کس کی بات ہو رہی ہے؟
مکہ مکرمہ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کروں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قبول فرمائی اور مکہ کو امن والا شہر بنا دیا۔ اب حرم کی حدود میں کسی کا خون بہانا، اس کے درختوں کو کاٹنا، شکار کو بھگانا وغیرہ جائز نہیں ہے، اور رزق کی وہ فراوانی فرمائی کہ مکہ میں کھیتی باڑی نہ ہونے کے باوجود بھی وہاں سارا سال دنیا بھر کے تازہ پھل اور ہر قسم کا غلہ اتنی فراوانی سے ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہر شخص کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جس نے کفر کیا میں اسے بھی فائدہ تھوڑا سا دوں گا، لیکن کہاں پہ؟ صرف دنیا میں۔ اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل بھی، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کو اتنا بڑا اعزاز ملا، اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنے کا اعزاز تھا دونوں باپ بیٹے کو، لیکن دعا پھر بھی دونوں کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرما لینا۔ اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ قبول ہی قبول ہے، لیکن نہیں، کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لینا، کیونکہ عمل جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر نیت درست نہ ہو تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ پیچھے نیت کا درست ہونا، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید ہونا بہت ضروری ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 کے سوا اس کے تمام اعمال اس سے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے پیچھے سے دعا کرتی رہے۔ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ابراہیم کی ملت سے اس کی سوا کون بے رغبتی کرے گا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور بلا شبہ وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کس نے روگردانی کی؟ بنی اسرائیل نے۔ جب اس سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں فرما بردار ہو گیا کس کے لیے؟ تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ آگے سے کوئی ضد نہیں کی، کوئی مطالبہ نہیں کیا، فوراً سے کیا کہا کہ میں اس رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ آج والدین اپنی اولاد کو کیا نصیحتیں کرتے ہیں، کیا وصیتیں کرتے ہیں؟ کتنی خوبصورت وصیت ہے نا یہ۔ کیا وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو؟ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، اس دین اسلام کو چن لیا ہے۔ اس دین اسلام کو ہم نے خود سلیکٹ نہیں کیا، یہ اللہ نے ہمارے لیے چنا ہے۔ انہوں نے کیا وصیت کی کہ اللہ نے چنا ہے تو تم اسی پر فوت ہونا، اس حالت میں فوت ہونا کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، تم اس دین پر قائم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر خاتمہ دے۔ یا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت پیش آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔
اور انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دے بلکہ ہم ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں گے جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ سب کو ایک ہی پیغام تھا نا اللہ کا، ایک اللہ اور اس کا پیغام۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ایک مسلمان کی زبان سے یہی جاری ہونا چاہیے کہ جو تمام نبیوں کی طرف نازل کیا گیا ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اسی ایک رب کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس ایسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر پھر جائیں تو وہ محض ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس ان قریب اللہ تجھے ان سے کافی ہو جائے گا اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ سے بہتر کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہود و نصارہ کا دستور تھا کہ جب وہ کسی آدمی کو اپنے مذہب میں داخل کرتے یا اپنے بچوں کو ایک خاص عمر میں پہنچنے کے بعد یہودیت یا نصرانیت کی تلقین کرتے تو کہتے کہ ہم نے اس پر اپنے مذہب کا رنگ چڑھا دیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی اور کہا کہ تمہارا یہ عمل کوئی معنی نہیں رکھتا، اصلی رنگ تو کس کا رنگ ہے؟ اللہ کا رنگ ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ مسلمان تو اپنے اوپر صرف اللہ کا رنگ پسند کرتا ہے، اسی میں اپنے آپ کو رنگو اور اس کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرو، کیونکہ جس طرح رنگ کپڑے کے ہر جز میں پیوست ہو جاتا ہے اسی طرح اسلام اپنے ماننے والوں کی حالت کو بالکل بدل ڈالتا ہے۔ کہہ دے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی، کہہ دے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ شہادت چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی تھی، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، بنی اسرائیل ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے واقعات سے کیا سیکھا کہ انہوں نے جو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے وہ ذکر اس لیے کیا تاکہ ہم اس سے سبق سیکھیں، ان کے اعمال جیسے اپنے اعمال نہ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔